السلام علیکم۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مولانا سید ابو العلا مودودی اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کی صفات خوبیاں بیان کروں گا، یعنی یہ بتاؤں گا کہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم شرط کیا ہے اور آدمی کو کم سے کم کیا کیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ آدمی خدا کی فرما برداری سے انکار کر دے، اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کا فرما بردار ہو اور ہر ایسے طریقے یا قانون یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو۔ اسلام اور کفر کا یہ فرق قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو خدا کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ایسے لوگ ہی دراصل کافر ہیں۔ فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ کیا جائے بس اسی کا فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہو، بلکہ دراصل اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے۔ ہر موقع پر آپ کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں بات اس طرح کی جائے یا اس طرح کی جائے، فلاں معاملے میں یہ طریقہ اپنایا جائے یا وہ طریقہ اپنایا جائے۔ ایسے تمام موقعوں پر ایک طریقہ خدا کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے من کی خواہشیں یا باپ دادا کی رسمیں یا انسان کے بنائے ہوئے قانون بتاتے ہیں۔ اب جو شخص خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ دراصل کفر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی کے لیے یہی ڈھنگ اختیار کیا ہے تو وہ پورا کافر ہے۔ اگر وہ کچھ معاملوں میں تو خدا کی ہدایت کو مانتا ہو اور کچھ میں اپنے نفس کی خواہشوں کو یا رسم و رواج کو یا انسان کے قانون کو خدا کے قانون پر ترجیح دیتا ہے، تو جتنا کہ وہ خدا کے قانون سے بغاوت کرتا ہے اتنا ہی وہ کفر میں مبتلا ہے۔ کوئی آدھا کافر ہے، کوئی چوتھائی کافر ہے، کسی میں 10واں حصہ کفر کا ہے اور کسی میں 20واں حصہ کفر کا۔ غرض جتنی خدا کے قانون سے بغاوت ہے اتنا ہی حصہ کفر کا بھی ہے۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ آدمی صرف خدا کا بندہ ہو، نہ نفس کا بندہ، نہ باپ دادا کا، نہ خاندان کا نہ بندہ، نہ قبیلے کا بندہ، نہ مولوی صاحب، نہ زمیندار صاحب کا بندہ، نہ تحصیلدار صاحب کا بندہ، نہ مجسٹریٹ صاحب کا بندہ، نہ خدا کے سوا اور کسی صاحب کا بندہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں فرمایا ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یعنی اے نبی کتاب والے سے کہو کہ آؤ ہم تم ایک ایسی بات پر اتفاق کر لے جو ہمارے اور تمہارے بیچ ایک سی ہے، یعنی جو تمہارے نبی بھی بتا گئے، اور خدا کا نبی ہونے کی حیثیت سے میں بھی وہی باتیں کہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے سوا کسی کے بندے بن کر نہ رہے، دوسرا یہ کہ خدائی میں کسی کو شریک نہ کرے، اور تیسری بات یہ کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنا مالک، اپنا آقا نہ بنائے۔ یہ تین باتیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ان تین باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، یعنی کہ وہ خدا کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت چاہتے ہیں، حالانکہ زمین اور آسمان کی ہر چیزیں چاہے نہ چاہے خدا کی اطاعت کر رہی ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، یعنی یہ کہ اصلی دین خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ خدا کی عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس 5 وقت اس کے آگے سجدہ کر لو، بلکہ اس کے عبادت کے معنی یہ ہے کہ رات دن میں ہر وقت اس کے حکم کی اطاعت کرو، جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا اس نے حکم دیا اس پر عمل کرو۔ ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ خدا کا حکم کیا ہے، یا نہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، باپ دادا کیا کر گئے، خاندان اور برادری کی کیا مرضی ہے، اور فلاں صاحب کا کیا حکم ہے اور فلاں صاحب کی کیا مرضی ہے۔ اگر آپ نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات مانی تو خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کیا، اس کو وہ درجہ دیا جو صرف خدا کا درجہ ہے۔ حکم دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ کا ہے۔ بندگی کے لائق تو صرف وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کے بلبوتے پر آپ زندہ ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کا حکم مان رہی ہے۔ کوئی پتھر کسی پتھر کی اطاعت نہیں کرتا،
कोई पेड़ किसी पेड़ की इताअत नहीं करता, कोई जानवर किसी जानवर की इताअत नहीं करता, फिर क्या आप जानवरों और पेड़ों और पत्थरों से भी गए गुजरे हो गए हैं कि वो तो सिर्फ खुदा की इताअत करे और आप खुदा को छोड़कर इंसानों की इताअत करें? यह वह बात है जो कुरान की इन दोनों आयतों में बयान की गई है।